بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا تیسرا سبق حقوق العباد کے سلسلے میں صلہ رحمی کے حوالے سے ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ صلہ رحمی اللہ کو بہت پسند ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کے رکھنے چاہیے۔ قرآن کریم نے بھی کئی مقامات میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بخاری و مسلم۔ بخاری و مسلم کی دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف سے اس کے بدلے کا انتظار نہ کیا جائے۔ اگر دوسری طرف سے اس کا اچھا جواب نہ ملے تب بھی صلہ رحمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو دوسرے کا بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب دوسرے اس کے ساتھ حق تلفی کریں تب بھی یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔ طبرانی۔ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو نہ توڑے بلکہ نبھاتا رہے، چاہے طبیعت نبھانا نہ چاہتی ہو پھر بھی اس کو نبھاتا رہے۔ بول چال بند، الیک سلیک ختم، ملنا جلنا ختم۔ ایک مومن کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے رشتہ داری اور تعلق کو توڑے، اور یہ سمجھو کہ دوسرے کے ساتھ تعلق نبھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تعلق کو توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے۔ قرابت داروں اور رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں اور رشتہ داری کیسے نبھانا ہے، اس کا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کثیر العیال تھے، بہت بچے تھے، ان کے آمدنی کم تھی، تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیوں نہ ہم چچا ابو طالب کے 2 فرزندوں کی کفالت قبول کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول کیا۔ انہوں نے ابو طالب کے ایک فرزند حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کی پرورش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کا پورا خیال کرتے تھے۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ ایک غزوے کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز میں اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں بٹھایا، پھر روانگی کے وقت بہت سارا مال دے کر انہیں رخصت فرمایا۔ اسی قرابت داری کے طفیل ان کے ساتھ قید ہونے والے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ایک طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں فراخی اور عمر میں زیادتی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار اس کی حق تلفی کرے تب بھی وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہی شریعت کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور آپ کے زندگی میں ملنے والے ایسے کئی نمونے موجود ہیں۔ کمزور لوگوں کے ساتھ نرمی ہو، بیوہ خواتین کی کفالت و سرپرستی کرنا خاندان کے مالداروں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا شخص رات بھر عبادت کرنے والے اور روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی اپنے بھائی کی مدد و نصرت میں لگا رہتا ہے اللہ بھی برابر اس کی مدد و نصرت فرماتے رہتے ہیں۔ دراصل شریعت حقوق کی ادائیگی کا دوسرا نام ہے۔ شریعت میں اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا، پھر اللہ کے بندوں میں مختلف لوگوں کے مختلف حقوق ہیں، مثلا والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق۔ اسی طرح پوری شریعت حقوق سے منسلک ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کیا تو اس کے دین پر عمل کرنا ادھورا رہ گیا۔ حدود کی، حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ایک حکمت بھی ہے کہ اگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں تو زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، مقدمے بازیاں حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ حکم فرمایا کہ تم ان کے حقوق ادا کرو، تمہاری زندگی پرسکون ہوگی۔ خاندان کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر خاندان متحد نہیں ہے اور خاندان والوں کے درمیان آپس میں محبت نہیں ہے، آپس کے تعلقات درست نہیں ہیں تو ان کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پوری قوم خراب ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کا عام حکم دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزگی میں کشادگی اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ بخاری شریف میں دوسری روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ترمذی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی دو ایسے جرم ہیں کہ اللہ آخرت کے دن، آخرت کے ساتھ دنیا ہی میں فوری اس کی سزا دیتا ہے، اور ان دو جرموں کے علاوہ اور کوئی جرم ایسا نہیں جس کی سزا کا اللہ تعالیٰ اس طرح اہتمام کرتا ہو۔ کوشش کریں کہ جو سنا اس پر عمل کریں اور آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔